الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. دورہ نحو کی سیکنڈ آج کلاس ہم حاضر ہیں. 11 دن پہلے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا. نحو سے شغف رکھنے والے احباب جانتے ہیں کہ 11 یا 12 دن میں ہر چیز پوری کور ہو جائے یہ مشکل ہی نہیں ناممکن ہے. البتہ ان دوروں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہماری گرامر پڑھنے کے دوران جو غلطیاں رہ جائیں وہ کور ہو جائیں. ایک مرتبہ از ابتدا تا انتہا نحو کے اہم اسباق نظر سے پھر جائیں. سو اللہ کے فضل اور کرم سے ہم اپنے مطلب میں ایک حد تک کامیاب ہوئے ہیں. کیونکہ نحو میر بڑی بابرکت کتاب، بڑے بڑے مستند علماء کرام اس کتاب کے فیض یافتہ ہیں. اس کتاب کی ترتیب میں جو میں نے یہ ترتیب شروع کی تھی یہ اسی کتاب کی ترتیب کو لیا تھا میں نے، اور اللہ کے فضل سے ہم نحو میر کے اختتام کی طرف ہیں. آج سیکنڈ لاسٹ کلاس ہے. آج ہم اسماء عاملہ پر گفتگو کریں گے. کل آخری کلاس ہے، ہم توابع پر کچھ گفتگو کریں گے اور نحو میر کے اسباق تقریباً ختم ہو جائیں گے. تو نحو میر علماء فرماتے ہیں کہ نحو کو دہرانے کے لیے اور اس کو ریپیٹ کرنے کے لیے اپنے اسباق کا پتہ ہو کہ نحو میں ہوتا کیا کچھ ہے. نحو میر بہترین ترتیب پر لکھی گئی ایک کتاب ہے. البتہ یہ عرض کرتا چلوں کہ جو کچھ میں نے پڑھایا یہ سارا نحو میر کا نہیں ہے. ترتیب ضرور نحو میر کی ہے، بہت ساری باتیں نحو میر کی ہیں، لیکن اس میں بہت کچھ ایسا بھی تھا کہ جو تجربات اور دیگر کتب کے مطالعے کی روشنی میں نے آپ کے گوش گزار کیا. ہمارا سبق کا سلسلہ پہنچا تھا اسماء عاملہ پر. 74 عوامل تک ہم چلے گئے تھے. 40 عوامل حروف عاملہ اور 34 عوامل جو ہیں وہ افعال عاملہ. اب آگے ہیں اسماء عاملہ. اسماء عاملہ کی 9 قسمیں ہیں. نمبر 1 اسم فاعل. ہاں جی، اسم فاعل عامل ہوتا ہے. نمبر 2 اسم مفعول، یہ بھی عامل ہوتا ہے، یعنی یہ عمل کرتا ہے. اس میں فاعل بھی عمل کرتا ہے اور اس میں مفعول بھی عمل کرتا ہے. صرف کا سبق بھی آپ پڑھ رہے ہیں تو یہ بات تو آپ کو پتہ ہی ہوگی کہ اس میں فاعل اور اس میں مفعول فعل مضارع سے بنتا ہے. جی اچھا، جس فعل سے یہ بنتا ہے تو اس میں فاعل ہو یا اس میں مفعول ہو اسی فعل والا عمل کرے گا. یعنی فعل تام نے جو عمل کیا تھا، فاعل کو رفع دیا تھا، اللہ پہ رحم کرے، مفاعیل خمسہ کو نصب دیا، حال کو نصب دیا، تمیز کو نصب دی. اس میں فاعل اور اس میں مفعول بھی یہی عمل کریں گے، یہ بھی یہی عمل کریں گے.
صرف فرق اتنا ہے کہ اس میں فاعل جو ہے وہ فعل مجہول کی طرح ہوتا ہے، تو وہ جو اس کا فاعل ہے وہ نائب الفاعل اس کی جگہ آ جائے گا، اور باقی مفاعیل اپنی جگہ پر رہیں گے۔ تو عرض کیا کہ جو فعل عمل کرتا ہے وہی اس کا اس میں فاعل اور اس میں مفعول عمل کرتا ہے، یعنی اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے، مفاعیل خمسہ کو نصب دے گا، حال اور تمیز کو بھی یہ نصب دے گا۔ اچھا، کتابوں میں اس کی شرائط لکھی ہوتی ہیں عمل کرنے کی، تو وہ عربی بنانے کے طریقوں میں آ جاتی ہے گفتگو۔ ہمیں آج کے سبق میں اتنا ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ عامل ہوتے ہیں، ان کے آگے ان کے معمولات آتے ہیں، ان کے آگے ان کے معمولات آ سکتے ہیں، ان کا فاعل بھی آ سکتا ہے، مفعول بھی آ سکتا ہے، نائب الفاعل بھی آئے گا، مفاعیل خمسہ میں سے کوئی سا بھی مفعول آ سکتا ہے، حال بھی آ سکتا ہے، تمیز بھی آ سکتا ہے۔ جیسے ما قائم زید، تو قائم اس میں فاعل ہے، اس اسم فاعل نے زید کو رفع دیا ہے، زید اس کا فاعل ہے۔ ٹھیک ہوگی بات؟ جب میں نے جار مجرور کا سبق پڑھایا تھا تو اس میں ثابتن اور موجودن کے لفظ نکالے تھے، تو کئی طلبہ نے کمنٹس میں لکھا تھا کچھ پڑھا ہوتا ہے تو وہ سمجھ میں آتا چلا جاتا ہے کہ یہ شبہ فعل بنتا ہے، شبہ فعل، یعنی اس میں فاعل اس میں مفعول جب اپنے فاعل یا نائب الفاعل سے مل کر یہ جملہ بنتے ہیں تو یہ شبہ جملہ بنتے ہیں، مکمل جملہ نہیں ہوتے۔ اچھا، تو یوں یہ اس میں فاعل اپنے فاعل سے ملا، ما قائم زید فی المسجد، جار مجرور بھی آ گیا، داربن آگے لائیں گے تو یہ حال بھی آ جائے گا۔ تو جتنے کلمات آپ ذکر نہ کرنا چاہیں، آپ نے پڑھنا ہے قرآن پاک پڑھیے، حدیث پاک پڑھیے، یہ یاد رکھیے گا کہ اس میں فاعل بھی عمل کرتا ہے اور اس میں مفعول بھی عمل کرتا ہے۔ کرتا کیا عمل ہے؟ عمل یہ کرتا ہے کہ اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے، اس میں مفعول اپنے نائب الفاعل کو رفع دیتا ہے، اور مفاعیل خمسہ کو نصب، حال کو نصب اور تمیز کو نصب، اس کے علاوہ کوئی اور عمل نہیں کرتا۔ ایک اہم بات، صفت کا صیغہ یعنی یہی اسم فاعل یا اسم مفعول، آگے صفت مشبہ بھی آئے گا، یہ مضاف ہو کر بھی استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ یہ اپنے معمول کی طرف بھی مضاف ہو جاتا ہے، کبھی اپنے فاعل کی طرف مضاف ہو جائے گا، کبھی اپنے مفعول کی طرف مضاف ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اسے اضافت لفظی کہتے ہیں۔ صفت کا صیغہ جب اپنے معمول کی طرف مضاف ہو تو اسے اضافت لفظی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ایک ابھی چھوٹی سی بات میں نے عرض کی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو اضافت لفظی ہوتی ہے کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ معرفہ نہیں بنتا۔ یاد آیا آپ کو؟ میں نے عرض کیا تھا کہ نکرہ پلس معرفہ کا فارمولہ لگتا ہے، اور نکرہ پلس معرفہ کے بعد جب وہ مرکب اضافی بن جاتا ہے تو یہ جو نکرہ ہوتا ہے یہ معرفہ کی پوزیشن میں آ جاتا ہے، اسے کہتے ہیں معرف بالاضافت۔ اچھا جی، یہ معرف بالاضافت ہوتا ہے، لیکن یہ جو اضافت ہے اضافت لفظی، جب صفت کا صیغہ اپنے معمول کی طرف مضاف ہو تو یہ معرفہ نہیں ہوتا۔ اچھا، اسی لیے اس پر بعض اوقات الف لام لگا کے اس کو معرفہ بناتے ہیں، بات سمجھ آ رہی؟ لیکن اچھا، یہ تو اصول تو آپ نے پڑھا ہوا ہے، جو آج سمجھانا ہے وہ کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ صفت کا صیغہ اپنے معمول کی طرف مضاف ہو۔ یہاں جو معمول ہے یہ معمول ہر معمول نہیں، یہ مفعول بہ ہے۔ یہ مفعول بہ ہے، باقی اگر مفعول فی کی طرف مضاف ہو یا مفعول مطلق اس کی طرف تو نہیں مضاف ہوگا، یا کسی اور مفعول کی طرف مضاف ہو تو وہ
معرفہ ہو جائے گا، اسے اضافت لفظی نہیں کہیں گے۔ اضافت لفظی کب ہوگی؟ جب صفت کا صیغہ اپنے مفعول بہ کی طرف مضاف ہو۔ جب بیضاوی شریف پڑھتے ہیں تو عبارت آتی ہے مالک یوم الدین، تو یہاں اسی اشکال کو قاضی بیضاوی اسی طرح حل فرماتے ہیں کہ یہ جو یوم ہے یہ مالک کا مفعول بہ نہیں ہے، پیچھے اس کے لفظ اللہ اس کا موصوف ہے نا، الحمدللہ رب العالمین سے بات چل رہی ہے، لفظ اللہ موصوف ہے، رب العالمین صفت اول ہے، الرحمن صفت دوم ہے، الرحیم صفت سوم ہے، اور مالک یوم الدین جو ہے چوتھی صفت ہے۔ تو یہ صفت ہے اللہ کی، وہ معرفہ ہے، تو اعتراض کرنے والے کا اعتراض بنتا ہے کہ جی یہ تو نکرہ ہی رہے گا، کیونکہ صفت کا صیغہ جب اپنے معمول کی طرف مضاف، تو وہاں یہی جواب دیا جاتا ہے کہ جو یوم ہے یہ مالک کا مفعول بہ نہیں ہے، یہ مفعول فی ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ تو یوں یہ یاد رکھنے کی بات ہے، شاید کتابوں میں کم ملے ایسی بات۔ ٹھیک ہے، بات یہ چل رہی تھی کہ اس میں فاعل اور اس میں مفعول عامل ہوتے ہیں، عمل کیا کرتے ہیں؟ جناب علی اپنے فعل والا عمل کرتے ہیں۔ اب کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ میں نے یہ کہا ہے کہ فاعل کو رفع دیتے ہیں، مفاعل خمسہ کو نصب دیتے ہیں۔ جو فعل اس میں فاعل یا اس میں مفعول فعل لازم کا بنے گا وہ مفعول بہ کو نصب نہیں دے گا، جو متعدی کا بنے گا وہ مفعول بہ کو نصب دے گا۔ اچھا جی، ایک اس میں فاعل، دو اس میں مفعول، اور تیسرا صفت مشبہ۔ یہ شرط میں آپ نے گردانیں ان کی پوری پوری یاد کی ہوں گی، نہیں کی تو یہ چند چیزیں یاد رکھنی چاہیے، یاد ہونی چاہیے یہ گردانیں۔ جن طلباء کو اولیٰ کے یا ثانیہ کے یا مبتدی طلباء جو آج سے یعنی اس کورس سے ہمارے ساتھ شریک ہیں، یہ چیزیں رٹے والی ہیں، یہ جو میں عرض کر رہا ہوں۔ اس میں فاعل کی بھی گردان ہے، اس میں مفعول کی بھی گردان ہے، صفت مشبہ کے بھی اوزان ہیں، گردان ہے اس کی، تو یوں یہ یاد ہونی چاہیے۔ صفت مشبہ بھی عمل کرتی ہے، جی صفت مشبہ کیا عمل کرتی ہے؟ صفت مشبہ بھی وہی عمل کرتی ہے جو فعل عمل کرتا ہے، کیونکہ یہ بھی فعل سے ہی بنتی ہے۔ چوتھا اس میں تفضیل، یہ بھی عامل ہوتا ہے۔ اس میں تفضیل صرف صغیر جب ہم یاد کرتے ہیں تو سیکنڈ لاسٹ جو گردان اس میں آتی ہے افعال التفضیل للمذکر منہ، اکبر، اکبران، اکبرون، یہ جو صیغہ آتا ہے اکبر، اس میں تفضیل کا صیغہ ہوتا ہے۔ تو جناب علی اس میں تفضیل بھی عمل کرتا ہے، یہ عامل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو؟ یہ کیا عمل کرتا ہے؟ یہ عمل یہ کرتا ہے کہ یہ اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے، یہ اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے۔ اور اگلی بات بھی، اس کا فاعل ہمیشہ ضمیر مستتر ہوتی ہے، اس میں ظاہر پہ عمل نہیں کرتا ہے، اس کا فاعل ہمیشہ ضمیر مستتر ہوتی ہے۔ جاءنی زید الافضل، الافضل ہے اس میں ہوا ہے، یہ اس کا فاعل ہے۔ ٹھیک ہو گئی؟ تو یوں اس میں تفضیل جو ہے وہ اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے، اور فاعل جو ہوتی ہے اس کی ضمیر مستتر ہوتی ہے۔ ایک بات اس میں اور یاد رکھنے کی ہے کہ اس میں تفضیل صرف 3 طریقوں سے استعمال ہوتا ہے، کتنے؟ صرف 3، نہ 2 نہ 4، نہ 2 نہ 4۔ پہلا طریقہ یہی تھا الف لام کے ساتھ آ جائے، جیسے میں نے ابھی لکھا تھا الافضل، ٹھیک ہو گئی؟ دوسرا طریقہ اس کا یہ ہوتا ہے الف لام کے ساتھ نہ آئے تو پھر من کے ساتھ استعمال ہے، جیسے افضل من زید، انت افضل من زید، افضل کے ساتھ من آئے، ٹھیک ہو گئی؟ تو یہ 2۔
تیسرا طریقہ مضاف ہو کے استعمال ہو، جیسے انت افضل القوم. تین طریقے، یا الف لام کے ساتھ، یا مین کے ساتھ، یا مضاف ہو کے. ٹھیک ہوگی؟ چلیے چوتھا کوئی طریقہ نہیں، تین ہی طریقوں میں آئے گا. جب اس میں تفصیل آئے، اگر الف لام لگا ہو اس کے آگے پیچھے اس کا کوئی تعلق والا نہیں ملے گا آپ کو. الف لام نہیں لگا ہوگا تو پھر آپ کو سوچنا پڑے گا، یا تو اس کے ساتھ مین ہوگا وہ اس کا متعلق ہوگا، یا پھر اس کے ساتھ اس کا مضاف الیہ ہوگا. آپ اذان میں پڑھتے ہیں اللہ اکبر، بغیر طریقے کے چوتھا طریقہ، جی نہیں چوتھا طریقہ نہیں، یہ ہے اکبر من کل شیء، مین کے ساتھ ہے یہ. کیونکہ اصول یہ ہے کہ المحذوف کالموجود، یہ جو اکبر ہے یہ خالی اکبر نہیں ہے، اکبر من کل شیء ہے، لہذا اس میں تفصیل بھی عمل کرتا ہے. پانچواں، اچھا اس میں تفصیل میں ایک اور بات، ترجمہ کرنے کا طریقہ. افضل القوم مرکب اضافی، اس کا ترجمہ کرتے ہیں قوم میں سے افضل، قوم میں سے افضل. افضل مین کا تجھ سے افضل، تو یہ جو مرکب اضافی ہے یہاں بھی میں نے کیا میں سے، یا قوم کی بنسبت افضل، یہ دونوں ترجمے اس میں تفضیل والی اضافت کے ہو جاتے ہیں. پانچویں قسم اسماء عاملہ کی، وہ ہے مصدر. یہ بھی بڑے کام کی چیز ہے، بہت استعمال ہوتا ہے. یہ جو مصدر ہوتا ہے یہ بھی عامل ہوتا ہے. یہ کیا عمل کرتا ہے؟ یہ بھی وہی عمل کرتا ہے جو اس کا فعل عمل کرتا ہے. مصدر سے بننے والا فعل جو عمل کرتا ہے وہی عمل یہ مصدر بھی کرتا رہتا ہے. اچھا مصدر کا استعمال بھی تین طریقے سے آتا ہے. نمبر ایک معرف باللام، جیسے مثال دی جاتی ہے ام کا حسن التہذیب، یہ جو تہذیب ہے یہ الف لام کے ساتھ مصدر استعمال ہوا ہے. اس کے آگے اس کا یہ عامل ہے، عمل کر رہا ہے، آگے ہے ابناہ. ٹھیک ہے، تو تہذیب نے ابناہ کو نسب دیا ہے، یہ عامل ہے، تو الف لام کے ساتھ استعمال ہوا ہے. نمبر دو استعمال کا طریقہ مضاف ہو کر، یہ زیادہ استعمال ہوتا ہے مضاف والا. جیسے یسرنی شکرک، المنعم مجھے تمہارے منعم کے شکریہ ادا کرنے نے خوش کیا، سرور دیا، یعنی تم نے منعم کا شکریہ ادا کیا تو مجھے خوشی ملی. تو شکر کا یہ مصدر مضاف ہے، کاف ضمیر مضاف الیہ، اور المنعم جو ہے یہ مفعول ہے. ٹھیک ہے. نمبر تین تنوین کے ساتھ یعنی منون، مثال دی جاتی ہے واجب علینا
ہم پر واجب ہے تشجیع کل مجتہد. تو یہ تشجیع، اس نے کلہ کو نصب دیا ہے، یہ تنوین کے ساتھ استعمال ہوا ہے. ہم پر واجب ہے کہ ہر محنت کرنے والے کو کی حوصلہ افزائی کی جائے. تو یہ تشجیع تنوین کے ساتھ، شکر کا مضاف ہو کر، اور التہذیب الف لام کے ساتھ. یہ تین طریقے ہیں مصدر کے استعمال کے. پھر اس میں ایک اور بات جو ذہن میں رکھنی ہوتی ہے، مصدر یا تو مبنی للفاعل استعمال ہوتا ہے یا مبنی للمفعول. یعنی جب مصدر استعمال ہو رہا ہوتا ہے تو یا تو وہ اس میں فاعل کے معنی میں استعمال ہو رہا ہوتا ہے یا اس میں مفعول کے معنی میں استعمال ہو رہا ہوتا ہے. جس معنی میں استعمال ہو رہا ہو اسی معنی کے اعتبار سے ترجمہ کر لیتے ہیں. ترتیب آپ نے اگر اس میں یاد رکھنی ہو تو جو آپ جملہ فعلیہ کی ترتیب ترجمے کی رکھتے ہیں وہی آپ مصدر کے ترجمے کی کر دیتے ہیں. اچھا، مصدر کے ترجمے میں ایک اور بات کا خیال رکھنا ہوتا ہے. اس کا ایک ترجمہ آتا ہے کرنا، ہونا. آپ کی صرف کی کتابوں میں لکھا ہے کہ مصدر کی اردو میں پہچان یہ ہے کہ اس کے آخر میں نا آتا ہے. فارسی میں تن یا دھن آتا ہے. تو یہ جو نا آتا ہے یہ مصدر کا ہوتا ہے. اچھا، کبھی ایسا ہوتا ہے جملہ اس ترتیب میں آ رہا ہوتا ہے کہ یہ کرنا یا ہونا والا جو معنی ہے، نا والا معنی یہ سیٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس کا دوسرا ترجمہ بھی ہوتا ہے مصدر کا، وہ جو ہم مصدر مؤول کا کر کے آئے ہیں. ان والا ترجمہ میں نے سکھایا تھا یا انا والا سکھایا تھا، وہ ترجمہ بھی مصدر کا ہی ہوتا ہے کہ ہم یہ کے ساتھ ترجمہ کر لیں یا اس کے. مثلا یہی والی بات تھی، واجب علینا تشجیع کل مجتہد. ہم پر یہ واجب ہے، واجب علینا تشجیع کل مجتہد. ہم پر یہ واجب ہے کہ ہر مجتہد کی حوصلہ افزائی ہو. ٹھیک ہو گئی؟ تو یوں یہ دونوں ترجمے ہوتے ہیں. یہ مصدر کا ہی ترجمہ ہوتا ہے جو انا کے ساتھ بھی سکھایا تھا، یہ مصدر کا ہی ترجمہ ہوتا ہے. انا بھی مصدری معنی میں کرتا ہے، ان بھی مصدری معنی میں کرتا ہے، یہ ہوتا ہی مصدر ہے. تو تینوں مقامات پر اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیے گا. تو 5 عوامل ہو گئے. جی، مصدر کیا عمل کرتا ہے؟ مصدر یہ عمل کرتا ہے کہ جو اس کا فعل عمل کر رہا ہوتا ہے، فاعل کو رفع دے گا، مفاعیل خمسہ کو نصب دے گا، حال کو بھی نصب دے گا اور تمیز کو بھی نصب دے گا. چھٹا اسم، اسم تام. اسم تام یہ کیا ہوتا ہے؟ بس یہ وہ اسم ہوتا ہے جو اپنی موجودہ کنڈیشن میں مضاف نہ ہو سکے. یعنی جب کوئی اسم اس کنڈیشن میں آئے کہ اب اس کو مضاف نہ کیا جا سکے تو یہ اسم تام کہلاتا ہے. کہتے ہیں یہ اسم تام. ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جو ہمارے سامنے لکھا ہوا اسم ہے کتاب، یہ مضاف ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہاں، اس کی علامت ہے. نمبر 1، کسی اسم کے تام ہونے کی پہلی علامت یہ ہے اس پر تنوین آ جائے. یعنی جب اس پر تنوین ہوگی تو اس کا مطلب اس کنڈیشن میں یہ مضاف نہیں ہو سکتا. اگر اس کو آپ نے مضاف کرنا ہے تو اس کی تنوین کو ختم کریں گے آپ. ٹھیک ہو گئی؟ نمبر 2، اچھا یہ تنوین لفظی ہے، کبھی تنوین مقدر ہوتی ہے. مثلا آپ نے پڑھا تھا احد عشرہ، یہ اصل میں ہے احد و عشرہ و عشر. احد و عشر مبنی ہوا تو اس کی تنوین غائب ہو گئی، تو یہ تنوین مقدر کہلاتی ہے. تو تنوین مقدر ہوگی تو بھی اسم تام کہلائے گا. نمبر 3، یعنی تنوین لفظی آئے یا تنوین مقدر آئے
نمبر 3 نون تسنیہ کا ہے، کتابانی، یا نون جمع کا ہے، مسلمون. تو جب لکھا ہوگا کتابانی آپ اس کو مضاف نہیں کر سکیں گے. وہاں بتایا تھا نا آپ کو کہ مضاف جب تسنیہ کو کرتے ہیں یا جمع مذکر سالم کو کرتے ہیں تو یہ نون کلٹی ہو جاتا ہے، غائب ہوتا ہے. یعنی اس کنڈیشن میں کہ اس کے ساتھ نون لگا ہو آپ مضاف نہیں کر سکتے. مضاف کرنے کے لیے اس کا نون غائب ہونا ضروری ہے. آپ نون کو غائب کریں گے تو یہ اسم تام نہیں رہے گا، نون لگا رہے گا تو یہ اسم تام ہوگا. جمع مذکر سالم میں بھی ایسا ہی تینوں پہ. چوتھا، اچھا جیسے جمع مذکر سالم کا نون ہے ایسے ہی ایک ہوتا ہے مشابہ جمع کا نون. پتہ نہیں سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ جی ایسے ہی ہوتا ہے مشابہ جمع کا نون. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے عشرون. عشرون سے 90 تک یہ جو نون ہوتا ہے یہ اسٹائل جمع مذکر سالم والا ہوتا ہے، لیکن یہ جمع نہیں ہوتا. آپ بولیں گے عشرہ کی جمع، عشرہ کی جمع عشرون نہیں ہے. عشرہ کی جمع عشرون ہوتی تو کم از کم 30 کا فگر آنا چاہیے تھا، یہ 20 ہے. ٹھیک ہے، تو عشرون، ثلاثون، اربعون، خمسون، ستون، سبعون، سبانون، تسعون تک یہ جو نون ہے یہ بھی اسم کو تام کر دیتا ہے. 5 جو مضاف ہو یعنی کتاب زید، اس کنڈیشن میں لکھا ہوا ہے. اب ایک دفعہ مضاف ہونے کے بعد دوبارہ یہ مضاف نہیں ہوگا، یعنی مضاف ہو چکا نا تو اسم تام ہو چکا، اب اضافت ہو گئی. اب آپ اس کو مضاف نہیں کر سکتے، مضاف ہونا تھا سو ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ بھی اسم تام ہے. تو 5 علامات کہہ لیں، 5 نشانیاں کہہ لیں، یہ 5 طرح کا اسم ہوتا ہے. یہ اسم تام ہوتا ہے. عمل کیا کرتا ہے؟ اصل کام تو عمل یاد کرنا ہے نا. جیسے ہم نے اس میں فاعل کا عمل یاد کیا، اس میں فاعل کا عمل کرتا ہے اپنے فعل والا، اس میں مفعول کا عمل کرتا ہے اپنے فعل والا، صفت مشبہ کا عمل کرتی ہے اپنے فعل والا، اس میں تفضیل کا عمل کرتا ہے اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے، مصدر بھی اپنے فعل والا عمل کرتا ہے، اس میں تام کا عمل کرتا ہے. اس میں تام تمیز کو نسب دیتا ہے، اسم کو نسب دیتا ہے جو اس کی تمیز بنتا ہے. یہ تمیز کو نسب دیتا ہے. ٹھیک ہو گئی؟ ہاں یہ اب بات یاد رکھنے کے لیے تمیز مفرد جو ہوتی ہے اس کو نسب ملتا ہے. اب آپ کو یہ سبق سمجھ میں آنا چاہیے، تمیز والا سبق مزید کانسیپٹ کلیئر ہو جانا چاہیے کہ تمیز جو ہوتی ہے وہ جو مفرد ہوتی ہے وہ اس میں تام سے آتی ہے. ٹھیک ہے، اور تمیز نسبت جو ہوتی ہے وہ نسبت کی تمیز ہوتی ہے، اس کا عامل یا اس کا ناصب جو ہے وہ فعل ہوتا ہے. جو تمیز اس میں تام سے آئے گی، چاہے وہ عدد کی صورت میں آئے، وزن کی صورت میں آئے، کیل کی صورت میں آئے، اس میں تام آئے گا تو اس میں تام اپنی تمیز کو نسب دے گا. اس میں تام عامل ہوتا ہے. 6 قسمیں ہو گئی. 7ویں مضاف. ہاں جی، مضاف بھی عامل ہوتا ہے. یہ تو آپ نے پڑھا ہوا ہے، اب اس میں ہم کیا سمجھائیں آپ کو. جی مضاف عامل ہوتا ہے. کیا عمل کرتا ہے؟ یہ عمل کرتا ہے کہ مضاف الیہ کو جر دیتا ہے. جو بھی مضاف ہوگا وہ اپنے مضاف الیہ کو جر دے گا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، یہ اب اس سبق میں ایک نئی بات آ گئی آپ کے کام کی ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مضاف الیہ لفظوں سے حذف کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہو، مضاف عامل ہوتا ہے، مضاف الیہ کو جر دیتا ہے. عمل ہمیں پتہ چل گیا. ایک نئی بات ہے آپ کے کام کی ہے، مضاف الیہ کو حذف کر دیا جاتا ہے. جب کسی مضاف الیہ کو حذف کیا جائے تو اس مضاف پر 3 تبدیلیاں آ سکتی ہیں. نمبر 1، یا تو مبنی ہو جائے گا.
وہ جو مضاف بھائی ہیں وہ مبنی ہو جائیں گے. جیسے بعدو ہے، آپ نے پڑھا اما بعد، تو یہ اصل میں تھا بعد العمد والصلاۃ. یہ مفعول فی بنتا ہے، بعدو ہے ہی مفعول فی، تو یہ مفعول فی ہے، اس پہ نصب ہے. جب ہم نے اس کا مضاف الیہ غائب کیا تو اس مضاف الیہ کے غائب ہونے پر، یعنی مضاف الیہ کے حذف ہونے پر مضاف میں یہ چینجنگ آئی کہ یہ مبنی ہو گیا. ٹھیک ہو گئی. نمبر 2، مضاف پر الف لام آ جاتا ہے. مضاف پر الف لام آ جاتا ہے، یعنی جملہ تھا کتاب الرجل، آپ نے الرجل کو غائب کرنا ہے تو تبدیلی یعنی ہے کہ یہ الف لام یہاں آئے گا. یہ سبق اس لیے سمجھا جاتا ہے کہ جب قرآن پاک میں یا احادیث طیبہ میں یہ الف لام لگا ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں یہ الف لام عوضی لگا ہے، اور ترجمے میں مضاف الیہ کو شو کر دیتے ہیں تاکہ بات کلیئر رہے، بات واضح رہے. تو مضاف الیہ کے عوض میں یا تو مضاف مبنی ہو جائے گا یا پھر مضاف پر الف لام آئے گا. تیسرا یہ ہوتا ہے کہ مضاف پر تنوین آتی ہے، یہ تنوین بھی عوضی ہوتی ہے. تنوین عوضی آتی ہے. آپ پڑھتے ہوں گے اینا اذن، اینا اذ، آگے تھا کانا کذا. اس مضاف کے استعمال ہوتا ہے. اس میں ظرف کا سبق میں نے کہا تھا، توجہ سے پڑھیے گا. اس میں ظرف میں اذ اور اذا دونوں اسم ہیں اور دونوں ہی مضافوں کے استعمال ہوتے ہیں. یہ مضاف ہے، یہ اس کا مضاف الیہ. جب اس مضاف الیہ کو غائب کرتے ہیں تو یہ اذ تنوین لیتا ہے، پڑھا جاتا ہے ہینا اذن. اسی طرح یوم اذ کانا کذا، یوم اذن. ٹھیک ہو گئی، تنوین آ جاتی ہے. تو یہ 3 طرح کی تبدیلیاں آتی ہیں. ان تبدیلیوں کا خیال رکھنا چاہیے. تھوڑے سے اب ہم بڑے ہو گئے ہیں، جن طلبا نے اس سبق شروع سے ہمارے ساتھ پڑھے ہیں، تنوین لگے تو تھوڑا سا توجہ کر لینی چاہیے، خالی نقرہ ہی کر کے نہیں گزار دینا چاہیے. سیاق و سباق کہتے ہیں اس کو، کلام کا اسلوب کہتے ہیں اس کو. کثرت سے اگر مطالعہ کرنے کی عادت بن جائے تو یہ چیزیں کور ہو جاتی ہیں. یہ اتنی مشکل نہیں ہے اس کی پریکٹس. اچھا، آپ اگر یہ سمجھیں کہ یہ پہلے آپ کو یاد ہو جائیں تو پھر آپ پڑھیں تو یہ ناممکن سی صورت ہے. آپ کو یہ 3 پوائنٹ یا 3 باتیں میں نے عرض کی، آپ چاہتے ہیں کہ یہ آپ کو آئیں، آپ کو عربی کتب کا مطالعہ کرنا پڑے گا. کچھ سبق پہلے میں نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی کہ میرے طلبہ کرام مطالعہ شروع فرمائیں. اگر طالب علم بھی مطالعے سے ڈرے گا تو پھر پڑھے گا کون؟ کسی گنڈیریاں بیچنے والے کو کہا جائے کہ مطالعہ کرو، کسی برگر بیچنے والے کو کہا جائے کہ مطالعہ کرو، ٹائر پنکچر لگانے والے کو کہا جائے کہ مطالعہ کرو. جی نہیں، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کا کام ہے، آپ نے عالم بننا ہے. علم آپ کے ذمے ہے. اللہ نے آپ کو منتخب فرمایا ہے، اللہ نے آپ کو منتخب فرمایا، سو مطالعہ کیجیے. ڈرنا تو چھوڑیے نا. میں نے اس دن یہ کہا تھا آپ یہ تو جملہ چھوڑ ہی دیں کہ آئے گا تو پڑھیں گے. بس آپ پڑھیں، آپ کو آئے گا، گارنٹی ہے اس بات کی. میں صحیح بات عرض کروں، میں بہت سارے ایسے افراد کو جانتا ہوں جن کی دولت الحدیث تک، بلکہ میں کئی ایسے اشخاص کو جانتا ہوں کہ مسند تدریس تک ان کی عبارت میں کمی تھی، لیکن کثرت مطالعہ آج انہیں بہترین مدرس بنا گیا. آج کی تاریخ میں وہ بہترین مدرس ہیں. ان کی تقریر جیسی کوئی تقریر نہیں کرتا. بس اوقات بڑے بڑے اساتذہ ان کی طرف رجوع کرتے ہیں اور ان سے معلومات لیتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ انہوں نے اپنے مطالعے کو نہیں چھوڑا، انہوں نے اپنے مطالعے میں رغبت رکھی. اور مطلب وہ ڈر کی اردو ترجمے والی کتابیں نہیں انہوں نے اٹھائی، وہ عربی کتابیں پڑھتے رہے، عربی لٹریچر پڑھتے رہے. جو ان کا ذوق تھا، تفسیر کا ذوق ہے تو تفسیر عربی میں، حدیث کا ذوق ہے تو حدیث عربی میں، فقہ کا ذوق ہے تو فقہ عربی میں. اردو والی بہت اچھی ہوتی ہوں گی
لیکن آپ درس نظامی کے طالب علم ہیں، کہا جاتا ہے جو جس پٹری پہ چل رہا ہو نا اس کے لوازمات پورے کرنے ہوتے ہیں۔ موٹر وے کے فاسٹ ٹریک پہ اگر آپ 60 کی اسپیڈ میں گاڑی چلانے کی کوشش کریں گے تو ایکسیڈنٹ کریں گے، اپنا بھی اور کسی کا بھی۔ سو کوشش کیجئے اپنا مطالعہ جس ٹریک پہ آپ چل رہے ہیں اسی کی اسپیڈ میں کیجئے۔ آپ درس نظامی کے طالب علم ہیں، آپ کو اردو والا مطالعہ سوٹ نہیں کرتا، سچی میں آپ کو اردو والا مطالعہ سوٹ نہیں کرتا، آپ کو عربی والا کرتا ہے، آپ عربی والا مطالعہ کیجئے۔ دوران طالب علمی جتنی عربی پڑھ سکتے ہیں آپ پڑھ لیجیے۔ میں تو مطلب یہ کہا کرتا ہوں کہ طالب علمی کے زمانے میں علامہ بننے کی طرف کیوں چلے ہم طالب علم ہیں تو طالب علمی کا کام پورا کریں نا۔ ہم مسئلے کیوں یاد کر رہے ہیں؟ ہاں جی اردو میں یاد کر لیں، نور الہدیٰ مسئلہ آنا چاہیے بابا، مسئلہ ساری زندگی آتا رہے گا اگر عربی آ گئی، اگر عربی آ گئی تو مسئلہ ساری زندگی آتا رہے گا۔ سو اپنے عربی کے مطالعے پر ضرور توجہ دیں۔ روزانہ کے ابتدا کر لیتے ہیں 4 یار کی نسبت سے 4 صفحات کی عادت لازم بنائیں، پھر 4 سے 55 پاک پہ چلے جائیں، چل مدینہ کی نسبت سے 7 پہ چلے جائیں، 19 پہ چلے جائیں، 25ویں پہ چلے جائیں، 26ویں پہ چلے جائیں، پھر 40 پہ چلے جائیں، 41 پہ چلے جائیں، 92 پہ چلے جائیں، جتنے صفحات بڑھتے جائیں۔ لیکن اللہ جانتا ہے کہ اگر آپ عربی پڑھنے کے عادی بن گئے، صف و ناف گئی تیرے رہے نہ ملے صف و ناف، آپ کو عربی آ جائے گی اگر آپ نے عربی کتاب کو اپنے ہاتھ میں رکھ لیا۔ عادت بنائیں۔ کسی دور میں کہا جاتا تھا کہ اردو شروحات پڑھنا شرمندگی کا سبب ہے، اور بالکل صحیح کہا جاتا تھا۔ اردو شروحات طالب العلم کی ذہنی جو شارپنیس ہوتی ہے اس کو مار دیتی ہے، اس میں جو عالمانہ روش آنی ہوتی ہے اس کو اردو جو تراجم اور شروحات آتی ہیں درسی کتب کی وہ اس میں نکھار نہیں آنے دیتی۔ اور امیر سنت کی زبان سے میں نے سنا تھا کہ مفتی کے لیے جو اہم ترین ایک شرط ہے وہ اس کا شارپ مائنڈڈ بننا ہے۔ تو اپنے ذہن میں وسعت لانے کے لیے ایک عالم کا جو حسن ہے، جو عالم کا زیور ہے وہ ضرور کور کریں۔ آپ اپنے مطالعے پر توجہ دیں۔ جی 8واں اس میں کنایا مبنی میں بھی گزرا تھا۔ 4 ہوتے ہیں یہ کام، قضا، کائین، 5 ہوتے ہیں کئیتا اور زیتا۔ کم، قضا، کائین، کئیتا اور زیتا۔ یہ جو کم ہے، کم 2 طرح استعمال ہوتا ہے۔ یہ کم 2 طرح استعمال ہوتا ہے، کم خبریہ ہوتا ہے، کم استفہامیہ ہوتا ہے۔ معنی دونوں کا ہی اردو میں کتنا ہوتا ہے۔ کتنا؟ کبھی آپ نے اردو بولی؟ کتنے افراد کا آج کھانا بنایا جائے؟ 10 کا۔ جی میں نے سوال کیا کتنے سے؟ ابے تو بھوکا مر رہا ہے، تیرے کتنے بھائی ہیں یار، لائن لگی ہوئی ہے اور تو پھر بھوکا مر رہا ہے۔ کتنا کماتے ہیں تیرے بھائی، تو پھر بھوکا مر رہا ہے۔ کتنا کماتے ہیں میں کتنا، جو کم استعمال کیا ہے، سوال والا نہیں کیا، ایک ہم خبر والا کیا، من بہت کماتے ہیں۔ ٹھیک ہو گئی؟ تو کم استفہامیہ، کم خبریہ۔ پہچان اس کی آپ کے سامنے عربی آئے گی، قرآن پاک پڑھ رہے ہوں گے، اعراب لگا ہو تو آپ اس کی پہچان کر سکتے ہیں۔ جو کم استفہامیہ ہوتا ہے یہ اپنی تمیز کو نسب دیتا ہے۔ کیا دیتا ہے؟ نسب دیتا ہے، تمیز کو نسب دیتا ہے۔ اور کم خبریہ جو ہے اس کی تمیز مجرور آتی ہے، بس یوں ایک پہچان ہو جاتی ہے کہ اس کم کے بعد جو لفظ آئے گا وہ منصوب ہوگا۔ کم تو فاعل عندک، سمجھ جائیں، یہی جملہ ہو کم تو فاعل عندک، سمجھ جائیں، ترجمہ آپ نے کرنا ہوتا ہے۔
کتنے سیب ہیں اے غریب، تمہارے پاس کتنے سیب ہیں؟ 5 6 7 10 جواب میں سوال ہے. او بھائی کم تفاح عندک، تمہارے پاس کتنے سیب ہیں، کہاں سے لائے ہو؟ منڈی لوٹ کے لے آئے ہو. کم تفاح عندک، تو یہ کم کا استعمال ہے. قضا اس کی تمیز بھی مجرور آتی ہے، کیتا اور زیتا ان کی تمیز منصوب آتی ہے. یوں کہہ لیں جیسے اس میں تام نصب دیتا ہے تمیز کو، ایسے ہی یہ بھی نصب دیتے ہیں سوائے کم خبریہ کے اور قضا. ٹھیک ہے، تو یہ اس میں کنایا ہے. کم اور قضا جو ہے یہ آتا ہے عدد سے کنایا کے لیے، یعنی کتنا، کتنے گنتی فگر. اور کیتا اور ریتا یہ آتے ہیں بات سے کنایا کے لیے. ہم کہتے ہیں نا میں نے اس کو یار ایسی ایسی سنائی، میں نے اس کو ایسی ایسی سنائی، تو قلت لہ کیتا و ریتا، میں نے اس کو ایسی ایسی سنا. تو ایسی ایسی تعداد نہیں ہے، باتیں ہیں. جی کتنے ہو گئی؟ 8 اسماء میں نے ذکر کیے ہیں. اسماء کنایا، اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ، اس میں تفضیل، مصدر، اس میں تام، مضاف اور اس میں کنایا. نوائی اس میں شرط، ایسے نحوی میں سب سے پہلے یہ لکھا ہے اس میں شرط. اسماء شرط جو ہیں یہ بھی عامل ہوتے ہیں. کتنے ہیں یہ؟ 9. من تضرب اضرب، ما ایو، متا، این، انا، اذما، ایسما اور مہما. اسماء شرط یہ اس میں شرط ہے، یہ یاد رکھنے کی بات. ترکیب کرتے ہوئے یہ نہیں کرنا ہوتا من تضرب اضرب، ما تاکل آکل، جو تو کھائے گا وہ میں کھاؤں گا. جی یہ من شرطیہ ہے، تضرب فعل ہے، ہوا انت اس کا فاعل ہے، فعل فاعل مل کے شرط، اضرب فعل، انا فاعل، فعل فاعل مل کے جملہ فعلیہ ہوگا اس کی جزا. جی نہیں، یہ من مبتدا ہے، اسم جو ہوا، جب اسم ہے تو اس کا محل بنتا ہے، یہ مبتدا بنے گا، یہ اس کی خبر بنے گا، یہ اس کی خبر بنے گا. مبتدا اور خبر ملیں گے شرط بنے گا، پھر یہ اس کی جزا بنے گا. اسی طرح باقی کلمات میں بھی ہے. اچھا یہ مبتدا ہے تو مبتدا بنے گا، یہ جو ہے اس میں ظرف ہے، یہ مفعول فی بنے گا. یعنی متا تذهب اذهب، متا تذهب اذهب، جب تو جائے گا تو میں جاؤں گا. تذهب فعل، انت فاعل اور متا مفعول، مفعول فی، ظرف زمان، جب تو جائے گا. اسی طرح این بھی اسی طرح استعمال ہوگا. تو یہ کلمات جو ہیں یہ یاد رکھنے ہوتے ہیں، اس میں کوئی زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں ہوتی. جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ اسماء شرط ہیں، حرف شرط نہیں. حرف شرط صرف ان ہے، عاملہ میں ان. اچھا یہ عمل کیا کرتے ہیں؟ عمل وہی کرتے ہیں جو ان کرتا ہے. ان کیا عمل کرتا ہے؟ کرتے یہ ہیں کہ یہ شرط و جزا کو جزم دیتے ہیں.
شرط اور جزا کو جزم دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ہوتا کیا ہے، کبھی یہاں پر مضارع ہوتا ہے اور یہاں بھی مضارع. ان کی لائن بالکل کلیئر ہوتی ہے. مضارع مورب ہے، جزم ٹکا کے دیتے ہیں یہ ایسے. کبھی ایسا ہوتا ہے ادھر مبنی آ جاتا ہے، مبنی آتا ہے تو اب وہ اعراب قبول نہیں کرتا. مبنی جو ہوا اب یہ جزم نہیں لیتا تو چھوڑ دیں. اچھا اب اس کا جو جزا ہوتی ہے، ماضی ہو تو یہ بھی گیا، مضارع ہو تو یہاں آپشن آ جاتا ہے، کیونکہ یہاں تھوڑی سی کمزوری آئی تو یہاں بھی چاہے آپ جزم دے دیں چاہے آپ اس کو اعراب اپنا اس کا دے دیں. اچھا کبھی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ یہاں مضارع ہوتا ہے شرط میں اور جزا میں ماضی ہوتا ہے. ماضی ہے تو مبنی ہے، چھوڑ دیں، ہماری بحث ہی نہیں ہے. مضارع پہ یہ جزم واجب ہوتی ہے. اچھا یہ جو سبق ہے کہاں جزم لانا واجب ہے کہاں جائز ہے بتا تو میں نے دیا ہے، لیکن آپ کو جزم کم جگہ پہ لگانی پڑتی ہے، لگی لگائی مل جاتی ہے آپ کو. آپ کا کام پڑھنا ہے اور اس کا ترجمہ کرنا ہے. عربی بنانا ابھی کہاں ہم نے شروع کیا ہے. اللہ کرے کہ کوئی دن ایسا آئے کہ ہمارے طلباء کتابوں کا عربی میں ٹرانسلیٹ کر رہے ہوں، عربی میں ترجمے کر رہے ہوں. ہمارے جو بزرگوں کی کتابیں ہیں، امام اہل سنت کی کتابیں ہیں، امیر اہل سنت کی کتابیں ہیں، ان کتابوں کا عربی میں ٹرانسلیٹ ہو رہا ہو. ٹھیک ہے. تو یوں یہ اسماء شرط یہ اس میں شرط ہیں، یہ بات ضرور یاد رکھیے گا. کئی طلباء اس مقام پہ غلطی کرتے ہیں. ایک عامل اور ہے اس میں فعل. یہ بھی عامل ہوتا ہے. آپ بولیں گے بڑھتے ہی جا رہے ہیں جی، اس میں فعل بھی عامل ہوتے ہیں. اس میں فعل بمعنی ماضی، بمعنی مضارع، بمعنی امر آتے ہیں. بمعنی ماضی بھی آتے ہیں، بمعنی مضارع بھی آتے ہیں، بمعنی امر بھی آتے ہیں. تو جناب عمل کیا کرتے ہیں؟ یہ والا عمل کرتے ہیں. جو یہ عمل کرتے ہیں وہی وہ عمل کرتے ہیں. میاں تو عامل میں آتا ہے فقط، تو کہتے ہیں جی فقط جو ہے اس میں فعل بمعنی انتہی، انتہا ینتہی سے فعل امر آخر سے یا آگے دے انتہی. فقط ترکیب کیسے ہوتی ہے؟ فقط بمعنی انتہی یا آمین بمعنی استجب یا حیا بمعنی ایتی. ٹھیک ہے. جو بھی آپ نے کیا ہے، آپ ترکیب کرنے کا طریقہ عرض کر رہا ہوں نا، تو یہ جملہ آپ لکھیں آمین بمعنی استجب. یہ کرنے کے بعد آپ استجب کی ترکیب کر دیں. استجب صیغہ واحد مذکر حاضر ہے، فعل امر حاضر معروف، ثلاثی مزید فی اور استفعال باب ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے پورا صیغہ بتا دیا. فعل آ گیا، فعل امر ہے، انت ضمیر اس کا فاعل بنائیں. فعل اپنے فاعل سے ملے گا، جملہ فعلیہ انشائیہ بن جائے گا. یہ والا فعلیہ بن جائے گا، یہ خبریہ بن جائے گا، یہ والا بھی خبریہ بن جائے گا. البتہ یہ کلمات ہم نے یاد کرنے ہوتے ہیں. مختلف کتابوں میں مختلف کلمات ہیں، سمائی ہیں. یہ سمائی ہیں. آپ اپنی جو نحو کی کتاب آپ نے پڑھی ہے اس کے مطابق آپ اس کو یاد کر لیں. 8-10 الفاظ آپ کو بآسانی مل جائیں گے. وہ 8-10 الفاظ کلمات آپ یاد کر لیں تو یہ سارے عامل ہوتے ہیں، عمل کرتے ہیں. عمل کیا کرتے ہیں؟ اس میں فعل، اس کو بس یوں یاد رکھتے ہیں، اپنے فعل والے یہ عمل کرتا ہے. جس فعل کا جس فعل کے معنی میں یہ اسم ہوتا ہے اسی فعل والا یہ عمل کرتا ہے. ٹھیک ہو گئی. تو یوں یہ
ہمارے عوامل کی ایک ترتیب مکمل ہوئی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے 100 ہوئے کہ نہیں۔ 74 ہمارے کل ہو گئے تھے، ٹھیک ہے۔ 74 کے ساتھ آپ ملا لیں یہ والے 5، یہ والے 9، تقریباً 10 یہ لے لیں۔ 74 اور 5 79، 9 88، 10 98۔ ان کو ایک ایک ہی گننے آتا ہے، یہ 83 ہیں، ایک ایک ہی گننے، 100 سے اوپر چلے جاتے ہیں یہ عوامل۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا، فگر یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ 100 عوامل ہیں، لیکن 100 سے گنتی کرنے میں کبھی بعض علماء اوپر لے جاتے ہیں، بعض 100 کے اندر اس کو کور کر دیتے ہیں، 100 کا فگر نہیں کمپلیٹ ہوتا، لیکن 100 عوامل ہمیں یوں یاد ہونے چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ ہمیں یہ بات اب اپنے ذہن میں باور رکھنے کی کوشش کرنی ہے کہ عوامل کل کتنے ہیں۔ نحو میر جو اپنی مکتبۃ المدینہ سے چھپی ہے مترجم، اس کے آخر میں عوامل کا نقشہ لگا ہوا ہے۔ جب آپ اس نقشے کو یاد کر لیں گے نا، یاد کیا کرنا ہوتا ہے، مطلب صرف اتنی سی بات، کل عوامل یہ ہیں، تقسیم کاری اس کی یاد ہو جائے۔ لیکن میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں، عوامل 2 طرح کے ہیں، عامل لفظی، عامل معنوی۔ معنوی 2 ہیں، لفظی کو ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا، حروف عاملہ 40 کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ حروف عاملہ داخلہ علی الاسماء، داخلہ علی الافعال۔ داخلہ علی الاسماء کی 5 کیٹیگریز کی، حروف جارہ، حروف مشبہ بالفعل، ما ولا مشابہ بلیسا، لا نفی جنس، حروف نکاح۔ داخلہ علی الافعال کی 2 قسمیں کی، ناصبہ اور جازمہ، ٹوٹل 40 حروف الگ ہو۔ فعل کو شروع کیا، فعل تام کو لیا، اس کے بعد فعل ناقص 17 ہم نے پورے کیے۔ فعل ناقص کے بعد افعال مدح و ضم ہیں، افعال مقاربہ، افعال شروع، افعال رجاء ہیں اور افعال تعجب ہیں۔ 34 افعال یہ بنیں گے، کوئی مشکل کام نہیں ہوتا۔ اچھا ایسے ہی یاد کرنا ہوتا ہے، اس میں صرف اتنا آپ ایڈ کرتے جائیں کہ یہ عمل کیا کرتے ہیں۔ نحو میر کو ہی آپ اٹھا دیں، میرے ہاتھ میں یہ اظہار النحو ہے، یہ نحو میر ہی ہے، اس میں کچھ جو میں نے باتیں آپ کو پڑھائی ہیں وہ اس میں نے لکھی ہوئی ہیں، تو آپ صرف عمل یاد کر لیں۔ باقی جو ڈیٹیلز ہیں نا، ترکیبیں ورکیبیں، وہ ان طلباء کو اس میں پڑھنا چاہیے، ترکیبیں اسٹرکچر کی یا ضرورت سے زائد ترکیبیں، جیسے افعال مدح و ضم کی ترکیب ہے یا افعال تعجب کی ترکیب ہے۔ ترکیب تو ہوگی، جملہ ہوگا تو، لیکن جو میرا سبق تھا اس میں میرا جو مائنڈ سیٹ تھا وہ یہ تھا کہ وہ ترکیبیں طالب العلم کو آنی چاہیے جن کی ترکیب کے مطابق ترجمہ کرنے کا یہ پابند ہوتا ہے۔ اس نے جملہ فعلیہ بنایا تو فعلیہ کا ترجمہ کرے۔ جو اسٹرکچرز استعمال ہوئے ہیں، افعال مدح و ضم ہو گیا، فعل تعجب ہو گیا، تو ان کی ترکیب میری نظر میں اتنی ضروری نہیں ہے۔ البتہ اگر آپ میں سے کوئی اسلامی بھائی یا اسلامی بہن علم نحو کا ذوق رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ نحو میں بہت بہتری آئے، اور بہتری نہیں، فن سیکھیں، نحوی بنے، نحو کے امام بنے، تو ان کے لیے راستے سارے کھلے ہیں، وہ ساری ترکیبیں حل فرمائیں، اللہ برکت دے۔ تو افعال عاملہ کے بعد اسماء عاملہ پہ آ جائیں۔ اسماء عاملہ کی آپ 10 قسمیں بنا لیں، اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، اسم تفضیل، مصدر، مضاف، اسم کنایہ، اسم تام اور اسم شرط۔ تو یوں ترتیب سے یہ آپ کو کلمات یاد ہو جائیں گے، اس میں فعل بھی اس میں آ جائے، تو یہ سارے عوامل بالترتیب آپ کو یاد ہو جائیں گے۔ جب آپ ان عوامل کو یاد کر لیں گے تو آپ کو یہ بات یاد رہے گی اعراب کیا لگانا۔ طلبہ اکرام سے جب پوچھا جاتا ہے نا کہ یہ کس حالت میں ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ حالت ڈیسائیڈ کرتا ہے عامل، یہ ہمیشہ یاد رکھیں، حالت ڈیسائیڈ کرتا ہے عامل، حالت کریٹ یا عامل کرتا ہے، عامل ہی بنا رہا ہوتا ہے، اس کو فاعل بنائے، مفعول بنائے، اس کو مضاف الیہ بنائے، عامل ہی بنائے گا۔ اگر آپ عوامل یاد کر لیں تو آسانی چیزیں کور ہو جاتی ہیں، اور یہ چیزیں مشکل بھی نہیں ہوتی۔ میں تو مطلب آپ سے یہ عرض کروں گا کہ عبادت نہیں مشکل ہے، پھر آپ جامعۃ المدینہ کے جو طلبہ ہیں، آپ کے تو بائیں ہاتھ کا کام ہے عبادت حل کرنا۔ اللہ جانتا ہے، کسی دور میں ہم یہ کہا کرتے تھے کہ میرے جامعۃ المدینہ کا ثانیہ کا طالب العلم
کہیں بھی کھڑا ہو جائے وہ عبارت میں کم از کم مار نہیں کھا سکتا. اپنے درجے کے اعتبار سے مسئلے اس کے تھوڑے کم ہوں گے، جو مسائل اس نے نہیں پڑھے وہ اسے نہیں آئیں گے، جو فن اس نے نہیں پڑھا وہ بھی اس کو نہیں آئے گا. اس کو اگر عبارت کے لیے بٹھایا جائے تو عبارت میں وہ اللہ میرے اساتذہ پر کروڑ رحمت نازل فرمائے. ثانیہ میں تھا تب رضویہ شریف لینے لگا تو عرض کی سر وہ نیا آیا تھا اس وقت یہ تخریج والا جو ہمارا چل رہا ہے 33 جلدوں والا. عرض کی سر وہ لے لوں. ہمارا وہ کیوں لیں گے سر؟ اس میں جو فارسی اور عربی کے فتاوی جات ہیں ان کا ترجمہ کیا ہوا. انہوں نے فرمایا کہ یار تم تو عالم بن رہے ہو، 11 جلدوں والا لو. یہ ترجمے والے تو وہ پڑھیں گے جو درس نظامی سے متعلق نہیں، تم تو تعلق والے ہو. سب کی وہ بات کلک کر گئی. اور اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم ہے کہ وقت پر اپنے استاد کی بات رکھی، مطالعے کی عادت بنائی. تب رضویہ شریف کی عبارت ہو، بہار شریعت کی عبارت ہو، درسیات کی عبارت ہو یا کوئی سی بھی عبارت ہو، اس میں پیچیدگی نہیں آتی. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ کتاب پریکٹس مانگتی ہے، ممارست مانگتی ہے. جب آپ کتاب میں پریکٹس کر لیتے ہیں، ممارست کر لیتے ہیں تو آپ بآسانی بڑی بڑی کتابیں حل کر لیتے ہیں. تو خصوصاً میرے ثانیہ اور ثالثہ کے طلبہ کرام خصوصی توجہ دیجیے. آج سے مطالعہ کیجیے اور یہ جملہ چھوڑ دیجیے کہ آئے تو کروں، جی مجھے نہیں آتا، میں آپ کا ساتھ دیتا ہوں، آپ کو نہیں آتا. یہ جو نہیں آتا پھر بھی آپ شروع کریں، 10 دن بعد آپ کو 10% آنا شروع ہو جائے گا. اور یہ 10 دن گزرتے چلے جائیں گے اور اللہ نے چاہا 100واں دن ہوگا اور آپ کو 100% آتا ہوگا، آپ کو سب کچھ آتا ہوگا. آپ مطالعہ کیجیے، مطالعے کی آپ کی کثرت رہے گی، آپ مطالعے کے پابند رہیں گے تو میرے اللہ نے چاہا آپ کو بہت برکتیں ملیں گی، آپ کو بے انتہا اس کے فوائد و ثمرات ملیں گے. اب ہم کل اپنا آخری سبق پڑھیں گے. آخری 2 منٹ باقی ہیں. چھوٹی سی ایک ریکویسٹ کرنی ہے آپ سے. رمضان شریف آ چکا ہے. ہم رمضان میں عبادات کی طرف راغب ہوتے ہیں. حالات جیسے بھی ہوں، حالات کو آڑ بنا کے اپنی عبادات سے بے رغبت نہیں ہونا چاہیے. عبادات ضرور کیجیے، دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں مشغول ہو جائیے، عطیات جمع کیجیے، تلاوت قرآن کیجیے، صدقہ دیجیے، اپنی درسیات کا مطالعہ کیجیے، فقہ کا مطالعہ کیجیے. کثرت سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کیجیے. عطیات کے لیے ضرور رابطہ کیجیے. آپ جہاں ہیں، جس کنڈیشن میں ہیں، اس دن نگران شورا نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ کوئی دعوت اسلامی والا اپنی جیب سے دیے بغیر نہ رہے. تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ جامعۃ المدینہ میں پڑھتے ہوں تو ہی دعوت اسلامی والے ہوں. تو آپ پر احسان ہو گیا دعوت اسلامی کا. آپ محبت کرنے والے ہیں، آپ دعوت اسلامی سے مطلب مسلکی تعلق رکھنے والے ہیں. ذمہ داری بنتی ہے اپنا حصہ ضرور شامل کریں. اور مشکل کی اس گھڑی میں دعوت اسلامی چونکہ قرآن و سنت کا پیغام عام کر رہی ہے، کوشش کیجیے کہ ضرور دعوت اسلامی سے تعلق کیجیے. اللہ رب العالمین جل جلالہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں دارین کی سعادتیں عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.